ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں سلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قرآن مجید اور وظائف میں مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری سے مختلف مشکلات کا حل۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا اس لیے کہ جو بھی مشکلات آج کل کے دور میں لوگوں کو آتی ہیں اس کے لیے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ دراصل وظائف کا ایک سمندر ہے، جتنا آپ چاہیں ہم آپ کو وہ بتا سکتے ہیں۔ ہر ایک ٹاپک پر علیحدہ علیحدہ اللہ کے پاک حبیب نے بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن آج ایک مفصل گفتگو ہوگی اس بات پر کہ وظائف کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے۔ پڑھنے کو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بندہ بھی آپ کوئی تعداد بتائیں گے، وہ جب بیچارہ مشکل میں ہوگا تو درد مند جو ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی اس کو کوئی سلسلہ ملے وہ بیچارہ پڑھ ہی لیتا ہے، خود نہ پڑھے گا تو لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لے گا۔ لیکن جو وظائف کی جو اصل ماخذ ہے، جو اصل جو اس کا سلسلہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ قبول ہونا چاہیے۔ تو اب وظائف کے قبول ہونے کی جو شرط اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 9 اور سورہ الانفال میں رکھی، ورس نمبر اس کی یعنی جو اس کی آیت کا جو نمبر ہے وہ کیا ہے 25۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے وظائف کو قبول ہونے کے لیے ایک شرط جو ہے وہ بیان کی۔ کیا شاہ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کہ وظائف کے لیے سب سے پہلے تو شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ سلامت ہو، اور فرمایا یہ کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اور پرہیزگاری تمہارے اندر بہت ہی زیادہ ہو، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہو، ہر قسم کی حلال و حرام کا تمہیں علم ہو، تمہیں معلوم ہو کہ کیا میں حرام چیز کھا کر کوئی وظیفہ تو نہیں کرنے لگا، یا حرام چیز پی کر کوئی وظیفہ تو نہیں کرنے لگا، تو وہ وظائف کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کیا شاہ فرمایا اگر تو اللہ سے ڈرے گا ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا شاہ فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، اور فرمایا جس نے اپنی تنہائی کو پاک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی آنکھ تمہیں عطا کر دے گا، کہ جب تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے گی نا تم حق اور باطل کے اندر فرق کرنے لگ جاؤ گے۔ اور فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ظاہر بات ہے جب گناہ معاف ہو گئے تو بندہ پاک ہو گیا، جب بندہ پاک ہو گیا تو اس کی ہر چیز اللہ نے پاک کر دی۔ اب وہ زبان سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ ولیوں کی زبان میں اتنا اثر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی زبانیں پاک ہو گئی ہوتی ہیں، وہ سچے دل سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ انکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش بھی دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دو اتھارٹیاں آپ کو دے رہا ہے کہ تو تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، تجھے وہ آنکھ عطا کروں گا کہ تو فوراً بندے کو پہچانے گا بندہ غلط ہے کہ صحیح ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کی پہچان کا علم کتنا بڑا علم ہے۔ آج کل جو اکثر دھوکے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو انسانوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ 20 سال تک آپ ایک بندے کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں اور 20 سال کے بعد آپ کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ بندہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، اور آپ کی زندگی میں جو 100% مشکلات آئی ہیں اس میں 80% ہاتھ اسی بندے کا تھا جس کے ساتھ آپ 20 سال تک چلتے رہے۔ تو کیا شاہ فرمایا اے بندہ مومن، اللہ تعالیٰ نے جو تقوی کا معیار قرآن مجید میں پیش کیا، کیا فرمایا ہے میرے بندے مجھ سے ڈر، تقوی اختیار کر، کہ تقوی سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں۔ اور کیا شاہ فرمایا اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ وہ آنکھ پیدا کر دے گا جس کے ساتھ تو حق اور باطل کے اندر فرق کرے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، تجھے اللہ بخش بھی دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب قرآن کی تفسیر قرآن سے کیسے ہو؟ آپ آ جائیں سورہ نمبر جو ہے وہ پارہ نمبر 28 پر آتے ہیں۔ سورہ الطلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جو ہے وہ ارشاد فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے مشکل سے نکلنے کے لیے،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ تجھے رزق دے گا جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جس رزق کے لیے تو صرف تسبیحاں پھیرنا چاہتا ہے، وہ تسبیح اللہ کو درکار نہیں۔ فرمایا پہلے تیرا دل پاک ہوگا تو تب تیرے زبان سے نکلی ہوئی تسبیح کو اللہ تعالیٰ پاک سمجھے گا، نہیں تو فرمایا نیکی کا کیا ہے، نیکی تو برے بندے بھی کر لیتے ہیں بابا۔ آپ جیل میں آ جائیں، کسی قاتل کو پوچھیں بے بندہ مارنا اچھا ہے، وہ کہے گا جی نہیں، اس کو بھی معلوم ہے کہ جو میں نے کیا وہ غلط ہے۔ اسی لیے حضرت علی کا فرمان، حضرت علی کا قول یاد رکھیں، آپ نے شاہ فرمایا کہ اچھا علم سیکھ کر اس پر عمل کر۔ کیوں؟ فرمایا اچھی باتیں تو برے بندے بھی کر لیتے ہیں، اچھی باتیں تو برے بندے بھی کر لیتے ہیں۔ سب کو پتہ جھوٹ بولنا غلط ہے، چوری کرنا برا ہے، حرام اور حلال کا فرق سب کو پتہ ہے، لیکن فرمایا سوچ اللہ تعالیٰ نے کیا شاہ فرما دیا، اللہ نے تیرے تمام وظیفوں کا نچوڑ سورہ الطلاق کے اندر شاہ فرما دیا۔ کیا شاہ فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، فرمایا ڈر اللہ سے، جن رستوں کو تو چھوڑنا چاہتا ہے کہ میرے پیچھے مصیبتیں پڑ گئی ہیں، اللہ تجھے مصیبتوں سے نکال دے گا۔ اگر رزق کے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ تجھے رزق وہاں سے پہنچا دے گا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر آگے کیا شاہ فرمایا؟ مَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کر۔ جب تو ڈرنا شروع ہو جائے، نماز پڑھنی شروع ہو جائے، کوئی بھی وظیفہ کرنا شروع ہو جائے، پھر اللہ پر توکل رکھ، یقین کے ساتھ قدم رکھ۔ اور توکل کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ رہے زندگی، اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو ہم آپ کو توکل کے بہت وسیع معنی جو ہیں وہ بتائیں گے۔ توکل در اصل یہ کیا ہے؟ تو کل، اللہ تو ہی سب کچھ ہے۔ توکل، اللہ تو کل ہے، ہر چیز تجھ سے ہے، تیری طرف ہے اور تیری طرف سے ہی آتی ہے۔ فرمایا جب تم نے توکل اختیار کر لیا تو فرمایا فَهُوَ حَسْبُ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ تجھے در در پر جھکنے سے اللہ بچا لے گا، تجھے اپنے در پر جھکائے گا، تجھے اندر سے عطا کرے گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا بندے کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، بندے کے پاس برکت کہاں سے آئی۔ تو کیا شاہ فرمایا؟ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ کا ہر کام پورا ہونے والا ہے۔ کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ آپ کام کریں، آپ یہ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے میرا کام پورا ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا جب تم نے سودے میرے ساتھ کیے نا تو پھر دیکھ میں تیرے کاموں کو کہاں تک پہنچاتا ہوں۔ کیوں کہ فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے، ہر چیز کا اندازہ۔ تو دراصل آج کی یہ دو آیات ہیں سورہ الانفال اور سورہ الطلاق، ایک پارہ نمبر 9 ہے، ایک پارہ نمبر 28 ہے۔ اس کے اندر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وظائف تو بہت ہیں، لیکن جب تک تقوی پرہیزگاری نہیں ہوگی، جب تک 5 وقت کی نماز مکمل نہیں ہوگی، جب تک نیت صاف نہیں ہوگی، آپ کو بڑے سے بڑے عالم دین جو ہیں وہ آپ کو بتائیں وظیفے، آپ کے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور آپ یہی کہہ کر وظیفہ چھوڑ دیں گے کہ جی ان کے بتائے ہوئے وظیفوں میں تو اثر ہی نہیں ہے۔ تو اثر اس طرح نہیں آنا، اثر آنا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ۔ یعنی تمام باتوں کا نچوڑ کیا ہوا کہ اصل وظیفہ تقوی پرہیزگاری ہے۔ اگر آپ کی آنکھ میں حیا ہے تو آپ کی آنکھ کے پاس تقوی ہے، آپ کسی کو جلالت کی نگاہ سے دیکھیں گے وہ بندہ آپ سے ڈر جائے گا۔ آپ کو یا ذل جلالی والی کرام وظیفہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی آنکھ کے اندر جب حیا آ گئی اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود ہی جلالت والا کر دے گا۔ آپ کی زبان کے اندر حیا آ گئی، آپ اللہ کی ذات سے ڈر گئے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں بولنی، تو جب بھی آپ بولیں گے آپ کا کہا ہوا لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گا۔ آپ کے دل میں تقوی آ گیا، آپ تنہائی میں ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نور جاری کر دے گا۔ تو برائے مہربانی میں ایک عالم دین ہونے کے سلسلے سے آپ سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی وظائف ہیں، جب تک آپ کی 5 وقت کی نماز مکمل نہیں ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، آپ کو ان وظائف سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اپیل یہی ہے کہ آپ جب بھی ہمارے کسی وظیفے کو لکھیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں، تو یقین رکھ کر
یہ وظیفہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس میں کامیابی دے گا، اور اپنے اندر تقویٰ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی وظائف ہم بتائیں اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل فرمائے۔ میں نے آپ کو ایک مین حل بتا دیا کہ تقویٰ پرہیزگاری بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے انبیاء کرام کے سلسلے بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، اور وظائف پر بھی ہمارا فوکس ہوگا، اور انشاءاللہ دیگر اور بہت سارے سلسلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اپنے چینل سے آپ کو وہ پہنچاتے رہیں گے، تاکہ علم دین جو ہے اس کی اویئرنیس آپ کو ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔